अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ज़ियारत पे जाना है। उसके लिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर रही हूँ। बच्चों को मिड मॉर्निंग स्नैक दे दिया है और हस्बैंड के लिए फ़ेवरेट खाना भी बना दिया है। करेले गोश्त उन्हें बहुत पसंद है, क्योंकि वो फिर बाद में कहते हैं कि पहले मेरे लिए खाना बनाया करो, फिर कहीं जाया करो। ये अंबरिया का इलाका है जो कि पुराने तुर्क रेलवे स्टेशन से होता हुआ शहर से बाहर निकल जाता है। मस्जिद नबवी के मगरिब में 3 किलोमीटर के फासले पर ये जगह वाक़ है। इस वादी का नाम वादी अकीक है। बड़ी ही ख़ास जगह है और बड़ी ही खूबसूरत भी। इसके बारे में बहुत सारी हदीस हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, लो ये लोटा लो और इस वादी में से भर कर लाओ। बिलाशुबा ये वादी हमसे मोहब्बत करती है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। बड़ी ही खूबसूरत वादी है माशाल्लाह, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये पुराना मक्का रोड भी कहलाता है। पहले जब हाईवे नहीं था तो इसी रोड से मक्का की तरफ आया जाया करते थे। बड़े बड़े पहाड़ हैं, खूबसूरत सब्ज़ा है और बारिश का पानी जमा होकर एक दरिया की सूरत भी इख्तियार कर लेता है जब कभी ज़्यादा बारिशें हों तो। इस जगह का नाम इरवा डिस्ट्रिक्ट है, जो कि हज़रत इरवा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से मंसूब है ये डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपका पैलेस है। तो यही वो तारीख़ी जगह है जो मैं आपको दिखाने के लिए आज लाई हूँ। ख़ुद भी पहली बार देख रही हूँ, तो आइए साथ मिल के देखते हैं। यकीन करें, जब अब तक मैंने जितनी वीडियोज़ बनाई हैं ये सबसे मुश्किल वीडियो थी, क्योंकि इतनी सख्त गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो पहुँच गई हूँ वहाँ पर। हज़रत इरवा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का पैलेस है ये। सबसे पहले तो नाम की दुरुस्तगी करते हैं। अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ इरवा ऐन से ही है, लेकिन इंग्लिश में इसको ई मतलब आपने साउंड करता है, जैसे इरवा, जिसको कि उर्दू में हम ऐन और पेश और यू में पढ़ते, इंग्लिश में यू से पढ़ते हैं। तो यहाँ के मकामी लोग इसको इरवा कहते हैं। तो हज़रत इरवा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये पैलेस है। आपका पूरा नाम इरवा इब्न ज़ुबैर इब्न अवाम इब्न असदी था। आपके वालिद ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के अव्वलीन मुस्लिमीन में से और अशरा मुबशरा में शामिल हैं, यानी कि दुनिया में ही जन्नत की बिशारत है। और सबसे जो बड़ी बात ये है कि ये जगह है, ये सऊदी गवर्नमेंट की एक आर्कियोलॉजिकल साइट है और मार्क्ड है। वरना बाकी जगहों को तो आपको पता है पूछते पुछाते ही जाना पड़ता है, लेकिन ये देखें यहाँ पर ये ब्राउन बोर्ड है, जिसका मतलब है कि ये अट्रैक्शन है और ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मार्क्ड जगह है, यानी कि इसकी ऑथेंटिसिटी में कोई शुबा नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बहुत थ्रिल्ड थी इस जगह पे आने के लिए। और अब आइए जानते हैं अगली बात। हज़रत इरवा बिन ज़ुबैर रज़ी ताला अन्हो की वालदा का नाम हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर था, यानी कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी ताला अन्हो की बेटी थीं और छोटी उम्र से ही आपने इस्लाम की खिदमत की है। आपको गारे सौर वाला वाक़या तो याद ही होगा कि किस तरह जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपके साथी थे, तो आपने गारे सौर में पनाह ली थी। तो उस वक़्त खाना पीना आपको हज़रत अस्मा पहुँचाया करती थी जब तक आप मक्का में थे। तो दोनों की ही अपनी अपनी जगह पर इस्लाम के लिए खिदमत हैं। आप फ़ुक़हा सबा में आपका शुमार होता है, मतलब वो 7 फ़ुक़हा जो कि मदीना के हैं उनमें आपका शुमार होता है। मतलब इल्म की दुनिया के एक बड़े नाम थे आप। आपने जो डायरेक्ट इल्म है वो हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा जो कि उम्मुल मोमिनीन हैं उनसे हासिल किया, क्योंकि पर्दे का मामला नहीं था। बाकी सब लोग जब कोई मसाइल पूछने होते या कोई बात पूछनी होती या कोई हदीस से मुतल्लिक़ कोई बात करनी होती तो पर्दे के
پیچھے سے سوال کیا کرتے جبکہ آپ ان کے پاس جا کر ان کے پاس بیٹھ کر سب کچھ سیکھا کرتے تھے. تو یہ آپ کا پیلس ہے، قصر ہے آپ کا، اور یہ اس کا مین انٹرنس ہے اس کی، جو کہ کافی شاندار ہے. دیکھیں آپ، اب تو اس کی جو دیواریں ہیں چار طرف وہ ٹوٹ گئی ہیں، اور یہ اس کا اندرونی حصہ ہے. مطلب کافی اونچا ہے، 20-25 فٹ سے زیادہ اونچا ہے میرے اندازے کے مطابق. اس وقت گھوڑے پہ سوار ہوا کرتے تھے تو اس حساب سے اس کی اونچائی بنائی گئی ہے. محل کافی بڑا ہے، مطلب پیلس کافی بڑا ہے. اس کے چاروں طرف 4 دیواریں تھی جو کہ اب تو نہیں ہے، لیکن جگہ جگہ اس کے نشانات جو ہیں وہ باقی ہیں. کہا جاتا ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بہت مالدار تھے، آپ کے کھجوروں کے باغات تھے، اور جب آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب باغ کا پھل پک جایا کرتا تو آپ اپنے محل کی، مطلب اپنے پیلس کی دیواریں توڑ دیا کرتے تاکہ جو لوگ ہیں وہ آ کر جتنا چاہیں پھل جو ہے وہ کھا سکیں. اور جب لوگ تھک جاتے اور بس کر دیتے آنا تو پھر آپ اس وقت جو ہے وہ پھل اٹھایا کرتے. بڑی بات ہے. تو یہ جو گورنمنٹ نے یہاں پر یہ ایک بلڈنگ بنائی ہے جو کہ پرانے جو قصر کے نقشے کے تقریباً اس کو دیکھتے ہوئے اس سے ملتی جلتی بنائی ہے اور انہی بنیادوں پر بنائی ہے. تو یہ ایک قسم کی لائبریری ہے، شاید ابھی یہ کھلی نہیں ہے لوگوں کے لیے. اور یہ ہے اس کا اندرونی حصہ. بہت بڑی جگہ تھی، بڑی ہی شاندار بنی ہوگی اس وقت کے حساب سے. بلڈنگ کی جو اونچائی ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ڈبل سٹوری رہی ہوگی، اور بڑے بڑے پتھروں سے اور مطلب مڈ سے یہ بنائی گئی ہے. کافی مضبوط ہے، ابھی بھی جو دیواریں کھڑی ہیں یہ خاصی مضبوط ہیں. تو اندر بڑے بڑے کمرے، حال نما یہ دیکھیں کمرے ہیں، اور میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں. اور جس میں زنان خانہ جو ہے وہ الگ تھا، جو قیام گاہ ہے وہ الگ ہے، اور جو مطبخ خانے ہیں وہ بالکل ہی الگ ہیں، مطلب جو کچنز ہیں وہ بالکل الگ ہیں. تو کافی ایک بڑی جگہ ہے جو کہ جو مطلب کورڈ ایریا ہے وہ بھی بہت بڑا ہے. اور جو اس میں جو باغ ہوں گے یا لان ہوں گے یا جو بھی معاملہ ہوگا وہ بھی کافی کھلی جگہ ہے، مطلب کئی ایکڑوں پر یہ جگہ جو ہے وہ مشتمل ہے. اور اس کے چاروں طرف 4 دیواریں تھی جو کہیں کہیں نظر آتی ہے ابھی بھی. تو یہ اس کا اندرونی حصہ ہے، مطلب جو ہال نما حصہ ہوتا ہے یہ وہ ہے. کافی بڑا کمرہ ہے، کافی بڑا، اور ایسے 2-3 ہیں، اور یہ باقی کمرے ہیں. اس وقت کے حساب سے آپ کو پتہ ہے کہ جب انصار جو ہیں وہ مدینہ کے رہائشی تھے، اور جب مہاجرین جب مکہ سے آئے تو اپنا سب کچھ وہاں چھوڑ آئے، تو یہاں پر آ کر ان کو سیٹل ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگا. تو ان کے اتنے بڑے بڑے ایسے مطلب پیلس وغیرہ یا قصر نہیں تھے. تو یہ حضرت عروہ بن زبیر جو ہیں یہ خاصے مالدار تھے، اور ان کا یہ پیلس ہے. اور آپ کے یہاں پر کنواں بھی ہوا کرتا تھا، اور آپ کے کنویں کا پانی بہت میٹھا مشہور تھا. لوگ یہاں پر پانی اپنا بھرنے کے لیے آتے تھے، اور آپ کی طرف سے کسی کو کوئی منع نہیں تھا، بلکہ ان کے بیٹھنے کی، جب مطلب کنویں سے پانی لوگ بھر لیں تو پھر وہ بیٹھ کے انتظار بھی کر سکتے تھے، ایسا انتظام بھی تھا. اور آپ کے بارے میں یہ مطلب کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ بہت عبادت گزار تھے، بلا کے زاہد تھے. اور آپ کا جو ظہر ہے اس کی کیا ہی بات تھی، مطلب آپ ساری عمر روزے سے رہے. مطلب سوچیں کہ ساری عمر آپ نے روزہ رکھا، صرف سوائے ان 5 ایام کے جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، اور آپ کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی سوائے ایک دفعہ کے. وہ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ آپ کے پاؤں میں گینگرین تھا، مطلب ایسا زخم تھا جو کہ بڑھتا جا رہا تھا، اور آپ کی مطلب جس سے خطرہ تھا. تو ولید بن عبد الملک نے اپنے طبیبوں کے ذریعے آپ کو پیغام بھجوایا کہ اس کا علاج کیا جائے. اور اس کا علاج صرف یہ تھا کہ آپ کا وہ حصہ کاٹ دیا جاتا. تو آپ کا جو پاؤں تھا وہ کاٹ دیا گیا، اور اس تکلیف سے جب آپ بے ہوش ہوئے تو آپ کی ایک نماز قضا ہوئی. تو یہاں سے آپ عبادت کا اور اس کا لگا سکتے ہیں. قرآن کریم پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس کی تلاوت کا یہ عالم تھا کہ دن میں 1/4 حصہ قرآن پاک کا تلاوت کرتے اور باقی ساری رات جو ہے وہ نوافل میں گزارتے. یہ آپ کے قصر کے کچھ اندرونی حصے ہیں، اور اس میں آپ کو میں آگے چل کے کنواں بھی دکھاتی ہوں، وہ بھی آئے گا. تو مجھے بہت اچھا لگا یہاں پر آ کر، بڑی ہی شاندار جگہ تھی، اور آپ کے بارے میں جان کر اور پڑھ کر اور زیادہ اچھا لگا. تھوڑا معلومات میں اضافہ ہوا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی یہ سب کچھ اچھا لگے، اور یہ آپ کی نالج میں بھی تھوڑا اس سے اضافہ ہو، آپ کو پتہ چل سکے. تو آنکھوں سے دیکھنے کا اس کو ایک اپنا ہی مزہ ہے. یقین کریں آپ جب بھی اللہ پاک سب کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور جب آپ یہاں آئیں تو یہ باقی زیارات بھی ضرور کریں.
یہ ہے وہ کنواں، آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو اس کو تھوڑا رینوویٹ کر دیا گیا ہے، اس کی جو پرانی حالت ہے اس سے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر دیا گیا ہے. اور دیکھیں آپ اس کے لیفٹ میں دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں کے انتظار کے لیے بھی جگہ ہے، مطلب جو کوئی کنویں سے پانی بھر رہا ہو تو جو باقی لوگ ہوں وہ انتظار کر لیں. اس وقت پانی کی ایک قلت ہوا کرتی تھی مدینہ شریف میں، تو لوگوں کے کنویں ہوا کرتے تھے، تو جن کے کنویں نہیں ہوا کرتے تھے تو وہ یہاں پر آ کر پانی بھرا کرتے تھے. یہ کچھ محل کے اندرونی حصے ہیں. یہ زنان خانہ ہے جس میں کہ دروازے اور کھڑکیوں کی یہ جو طرز ہے وہ تھوڑی مختلف ہے. اندر ہی اندر سے اندر کمرے ہیں، مطلب ایک کمرہ ہے اس کے اندر سے دوسرا کمرہ ہے، اس کے اندر سے ہی تیسرا کمرہ ہے. اس طرح سے یہ لیڈیز والا ایریا تھا. آپ کی تقریباً 4 بیویاں اور 16 کے قریب بچے تھے، جس میں سے کہ 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں. تو یہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں جتنا یہ آپ کو دکھا سکوں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اسی طرح کی ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.